آج تو ہمارا یہ ہے کہ ہم شریعت مصطفیٰ پر چلنے ہی نہیں چاہتے ہیں. مذہب اسلام کا لباس ہم نے پہنا ہی نہیں ہے نا. پہنا ہے؟ بتائیں. مذہب اسلام کا لباس ہم نے اتار کر رکھ دیا ہے. آج ہم اپنے سروں پر ٹوپیاں بھی لگانا گوارا نہیں سمجھتے. یہ حال ہو گیا مسلمانوں کا. شرم نہیں آتی؟ ہم مسلمان ہیں. ایک بات بتاؤ پیارے، مولا حسین کو ہر کوئی مانتا ہے نا، ہر کوئی چاہتا ہے. میدان کربلا کا منظر یاد ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربانیاں دی میرے امام نے. 6 ماہ کے علی اصغر، پتا ہے نام سنا ہے؟ 6 ماہ کا علی اصغر. 6 ماہ کے تھے، 6 مہینے کے تھے. یہ میری ماں بہنیں بیٹھی، ان سے پوچھیں اگر ان کے بچے کو کوئی تماچا مار دیتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا. پوچھیں ان سے. آپ لوگ کسی نہ کسی بیٹے کے باپ ہوں گے، مجھے بتائیں اگر آپ کے بیٹے کو تماچا مار دیا جائے تو برداشت ہوگا؟ تماچا مار دیا جائے تو برداشت نہیں ہوگا. اور اگر سر قلم کر دیا جائے آپ کے سامنے، میں آپ لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی مذہب کا ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، خالی سوچ کر دیکھیں، کوئی بھی مذہب کا ہو، اس کے بچے کو اگر اس کے سامنے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، گردن الگ کر دیا جائے، بتاؤ برداشت ہوگا؟ آج ہمارے گھر میں ایک میت ہوتی ہے نا، ایک میت ہوتی ہے تو 40 دن تک کے اس گھر میں ہم لوگ رویا کرتے ہیں، غم منایا کرتے ہیں. برداشت نہیں ہوتا، بڑا تکلیف ہوتی ہے. اگر ایک جوان لڑکا، اس کے دل سے پوچھو نا جس کا جوان لڑکا گیا ہو، وہ تمہیں اپنے دل کے حال بتائے گا. جس کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہو وہ تمہیں بتائے گا. جس کی جوان بیٹی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہو، اس کے دل پر ہاتھ رکھو، وہ بتائے گا اپنے درد کو. پیارے تو سوچو میرے امام، پتا ہے حضرت علی اصغر کے اس وقت جب ایک کوئی ہاتھی پاگل ہو جاتا تھا. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، جانوروں میں اس وقت سب سے بڑا جانور ہاتھی ہے. اس وقت جب ہاتھی پاگل ہو جایا کرتا تھا تو پتا ہے اس کو مارنے کے لیے 3 منہ کا زہر سے بھرا ہوا تیر مارا جاتا تھا. کتنے منہ کا؟ 3 منہ کا ہاتھی کے مارا جاتا تھا کہ اسے مار دیا جائے. وہ 3 منہ کا تیر جب گھستا تھا نا تو پھاڑتے ہوئے گلے کو چیرتے ہوئے دوسری طرف پہنچ جاتا تھا. اتنا خطرناک تیر. پتا ہے جب میرے امام علی مقام حضرت علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں ان ظالموں کے سامنے پہنچے نا تو شمر نے پتا ہے ایک تیر کھینچا ہے، ایک تیر کھینچا ہے. اور وہ تیر کوئی اور نہ تھا بلکہ وہی تیر تھا 3 منہ کا. اللہ اکبر. دیکھیں نا 3 منہ کا تیر حضرت علی اصغر کے گلے پر مارا تھا اور پھاڑتے ہوئے میرے مولا حسین کے بازو میں پیوست ہوا تھا جا کر. میرے مولا حسین کے بازو میں پیوست ہوا تھا جا کر. سوچو پیارے ان کے دل میں کیا گزری ہوگی. بتاؤ پیارے تاریخ میں لاؤ کوئی ایسی ماں ہوتی، بتاؤ جو ماں حضرت ام الخیر تھی. کوئی لاؤ ایسی ماں. حضرت محترم حضرت ام حربہ، پوچھو نا حضرت قاسم کی قربانیاں دی گئی میدان کربلا میں، کس طریقے سے قربان کیے گئے تھے. حضرت قاسم پتا ہے ان کے جسم کا ذرہ ذرہ کاٹ دیا گیا تھا اور میدان کربلا میں بکھیر دیا گیا تھا. مگر جب حضرت قاسم کو سمیٹ کر مولا حسین خیمے کے پاس آئے تھے نا تو حضرت ام حربہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے میرے پروردگار عالم، یہ آخری قربانی تیری بارگاہ میں پیش کر رہی ہو، میرے اس بیٹے کی اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. لاؤ کوئی تاریخ میں ایسی ماں ہو تو زمانے میں کوئی ماں ایسی لا کر دکھاؤ. پیارے میدان کربلا کا منظر اٹھا کر دیکھو. میدان کربلا میں تمہیں ہر چیز نظر آ جائے گی. میدان کربلا کا جب منظر اٹھاؤ گے نا تو پتا چلے گا میدان کربلا میں حق بھی ہے، میدان کربلا میں دھوکہ بھی ہے، میدان کربلا میں وفاداری بھی ہے، میدان کربلا میں غداری بھی ہے، میدان کربلا میں اپنا بھی ہے، میدان کربلا میں بیگانہ بھی ہے، میدان کربلا میں ظلم بھی ہے، میدان کربلا میں صبر بھی ہے. حضرات محترم ہر چیز تھی. پتا ہے جب کہ مولا حسین سے کہا گیا، اے میرے مولا حسین، آپ ان یزیدیوں کے اتنے ظلم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ تو نبی کے نواسے ہیں. اگر آپ نے اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھ لیا تو پلک جھپکتے
جائے گی، ساری فوج زمین میں دھس جائے گی، تو پتہ ہے میرے امام نے کہا تھا آج میرا رب ان ظالموں کا ظلم دیکھنا چاہتی ہے اور حسین کا صبر دیکھنا چاہتا ہے۔ میرا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ظالم کتنا ظلم کر سکتے ہیں اور حسین کتنا صبر کر سکتا ہے، اور اس ظلم کی انتہا جہاں ختم ہوئی وہ میدان کربلا ہے، اور میرے مولا حسین نے صبر کو جہاں پر جھکا دیا وہ میدان کربلا ہے، وہ میدان کربلا ہے۔ اور پیارے یہ قربانی کس کے لیے دی گئی؟ کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جو میرے مولا حسین نے کربلا سے دین چلایا تھا، پہنچایا تھا، سمجھ رہے نا؟ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، ہاں آنا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، مجھے بھی احساس ہو رہا ہے۔ بس آخری بات سن لیں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس آخری بات سن۔ آپ اعلان کر دیں۔ ہیلو